ہم جانتے ہیں کہ ملک بھر میں اس وقت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں پورے جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور اب اس دن یقیناً آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے وہ دن. تو میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے، سچا عاشق اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نوکری عطا فرمائے، کیونکہ یقیناً بنا اس عشق کے دین نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عشق دے، آمین. خواتین و حضرات، آج پاکستان کے حالات کا ذکر کیا جائے تو یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں اہم حکم ہو، تو عدل و انصاف کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان میں آج معاشی تباہی ایک طرف، سیاسی تباہی ایک طرف، اور عدل و انصاف کے نظام کی تباہی ایک طرف. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے، اپوزیشن میں اتحاد بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، جوائنٹ آپریشن کا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اگریسو ہو گئے ہیں، بیان بازی کا سلسلہ ان کا جاری ہے. جو بیان وہ دے سکتے ہیں پاکستان میں آج کے دور میں، کسی اور سیاستدان میں اسپیشلی فرام دی اپوزیشن وہ طاقت موجود نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ 18 اگست کو جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا، اس کے اوپر جب منوان عمل نہیں کر پائی حکومت، اور پھر کئی وجوہات بتائی گئیں کہ شفا کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے، پی ٹی آئی والے جتھا بن کے آ گئے تھے، اور سیکیورٹی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کے بعد ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف نے عدالت کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن دائر کی تھی. آج ہم نے دیکھا کہ اس پٹیشن کے اوپر اعتراضات لگائے گئے. کہا گیا لسٹ آف ایلیگیشنز موجود نہیں ہے، وہ لسٹ بنا کے دی جائے. اس کے اندر جو پیراگراف میں لکھا گیا وہ لسٹ 1 2 3 4 کر کے دیجئے، اور پھر پی ٹی آئی نے وہ کر کے دے دیا ہے. پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ جمعرات کو ان کی یہ درخواست سنی جائے. لگ نہیں رہا کہ سنی جائے گی. عدالت تھوڑا سا وقت لے گی. 25 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہے، ظاہر سی بات ہے. حکومت کی بھی ریویو پٹیشن دائر ہے. حکومت نے اس ریویو پٹیشن میں لکھا تھا کہ 2 دن کے اندر ہماری درخواست سنی جائے، پر لگ نہیں رہا ہے کہ 2 دن کے اندر ان کی درخواست سنی جائے گی. عدالت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ریویو پٹیشن کو فوراً وقت نہیں دیا جائے گا، تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا. ملک میں عدل و انصاف کا نظام آپ کو معلوم ہے، انصاف اسی کو ملتا ہے جس کے پاس 50 سال کا وقت ہو اور لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے جیب میں موجود ہو. جس کے پاس وقت نہیں، جیب میں پیسہ نہیں، وہ انصاف کے لیے دھکے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایسے میں ہم جانتے ہیں کہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر، ملک کے ایک ہیرو، کرکٹنگ ہیرو، لیجنڈ، فلنتھروپسٹ جیل میں 3 سال سے ہیں. امید ان کی یہ ہے کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف ملے گا، لیکن توقع نہیں. امید اللہ میں رکھنی چاہیے، نا امیدی کفر ہے، اس لیے امید بھی ضرور رکھنی چاہیے. تو ملک کے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، عدالتی کارروائی آپ کے سامنے ہے. اتحاد اپوزیشن کا بنے گا یا نہیں، آج یہ سوال بھی اٹھائیں گے. عمران خان کو ریلیف عدالت سے ملے گا یا نہیں، اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور ڈیٹا میری ٹیم نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ اس وقت ملک کا جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، انرجی سیکٹر کا، وہ 5200 ارب روپے کے قریب آ چکا ہے. ملک کے مجموعی قرضے کو 1 لاکھ ارب روپے کے قریب آ چکے ہیں. پہلے ہم 80,000 کا نمبر کوٹ کرتے تھے، اب وہ لاکھ کے قریب جا رہے ہیں. ملک میں اس وقت بے روزگاری، مہنگائی، غربت سب اپنی جگہ پہ. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اپنے مہمانوں کو مزید انتظار نہیں کرواؤں گا. ویلکم کروں گا پروگرام میں رضا ہارون صاحب، ون آف مائی فیوریٹس ریپرزینٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی. رضا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، ماہر قانون اظہر صدیق صاحب، ہمیشہ ہماری عزت میں اضافہ کرتے ہیں. اظہر بھائی السلام علیکم، جزاک اللہ خیر آپ کے وقت کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہیں. علی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. رضا ہارون صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ یقیناً یہ دن چل رہے ہیں. ان دنوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں عید کا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا نظام پاکستان میں کہاں کھڑا ہے. ایک فیصلہ آتا ہے کہ شفا میں علاج کرایا جائے، پمز لے جایا جاتا ہے. پھر جمائما گولڈ سمتھ نے برطانوی حکومت کو خط لکھا ہے کہ آپ ایکشن لیں. دنیا کے 70 سے زائد ایکس کیپٹنز نے، کرکٹنگ لیجنڈز نے خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ خدا را عمران خان کی صحت کے اوپر نظر ثانی کریں، ان کو علاج کرانے دیں، جس طرح فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس پہ عمل کریں. آپ کی نظر میں رضا ہارون صاحب، یہ جو سچویشن عمران خان کی کریٹڈ ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی سیاسی استحکام نہیں آئے گا، کیا یہ کبھی سچویشن آپ کی نظر میں حکومت صحیح طریقے سے مینج کر پائے گی، یا پھر مس مینجمنٹ کے ریکارڈز ہی قائم ہوں گے؟ رضا ہارون صاحب. عدل و انصاف کا اگر آپ نے تجزیہ کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے تو عمران خان ہی کیوں، ٹھیک، کوئی زید بکر، کوئی
اللہ دیتا کوئی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہر دور میں پڑے ہیں, ان کی مثال کیوں نہیں دی جائے؟ کیا بات کہی آپ نے, کیوں ان کی بات نہیں کی جائے گی؟ آخرکار عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں بہت ساری باتیں, لیکن کیا آسائشیں نہیں ہیں؟ کیا آرام نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس 6 بیرکس نہیں ہیں؟ کیا ان کو کھانا نہیں مل رہا؟ میں تو بتائیں نا, عدل و انصاف کی بھی بات کرنی ہے, طلبائی تو آپ نے سلیکٹڈ کرنی ہے, بڑی ایکس پرائم منسٹر کی کرنی ہے آپ نے, اللہ دیتا کی وہ ذرا الیکشن ہوتا نہیں نا, ہمارے یہاں سلیکشن ہوتا ہے تو سوال بھی سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے سر. نہیں تو پھر عدل ہی نہیں رہا نا, پھر آپ کے سوال میں وہ عدل, آپ کے سوال میں مساوات ہی نہیں. بالکل آپ سے, میں بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہوں نا رضا بھائی, مجھ میں بھی تو خامیاں ہیں نا. نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے. وتیرہ بن ہم نے ایک شخص کو لے کر, جو کہ جس کی بہن ہی آگے باہر فرما رہی ہیں کہ وہ فٹ ہیں, ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, جیل میں رہے, صحبتیں ہوں گی, جیل میں ہیں, ذہنی ٹینشن ہوتی ہے جیل میں, یہ تمام چیزیں, انگزائٹی بھی ہوتی ہے, ذہنی ٹینشن بھی ہوتی ہے, تمام چیزیں جیل میں ہوتی ہیں نا, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یار آپ عدل و انصاف کا معیار اگر عمران خان کی ٹریٹمنٹ ہے, اور اللہ دیتا اللہ رکھا, اور جو مجید دھوبی ہے, اور جو دیگر لوگ ہیں جیلوں میں, اگر ان کی بات نہیں کرنی تو پھر تو یہ سوال بھی غلط ہو گیا. تو ہاں, میں یہ بات سمجھتا ہوں آپ کی کہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے, اور کسی دور میں بھی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا سنہرا دور رہا ہو ہماری عدالتوں کے نظام کے اندر. ہماری عدالتوں نے تو وزیر اعظم کو پھانسی دی ہے, ہماری عدالتوں نے تو ایک وزیر اعظم کو جو ہے کنٹیمپٹ کے اندر اس کے وزارت عظمیٰ کے آفس سے باہر نکال دیا. ہمارے عدالتوں نے ایک اور وزیر اعظم کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا. تو بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اتنا سادہ سوال نہیں ہے. آپ نے جو جس شخصیت کی آپ نے حوالہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ان کا تو آخری خطبہ ہی سارا یہی ہے یار. ان کا تو آخری خطبے میں بات ہی عدل انصاف کی گئی ہے, مساوات کی بات کی گئی ہے. دنیا کے اندر جو اصول اپنانے مجھے اور آپ کو اس کا حوالہ دیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اس میں اور ہے کیا؟ گورے کو کالے پر, عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ہم نے تو نہ ان کو سنا ہے, نہ ان کو فالو کرتے ہیں, نہ نعوذ باللہ ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں, نہ ہم کسی اور شخصیت کو ایسا مان کر فالو کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, میں ان دونوں سوالوں میں چاہوں گا طلبہ کہ ڈیفرینشیٹ کریں اسلام کی باتیں, اسلام کی دین کی باتیں, اور پھر کہاں اس شخصیت کے ساتھ ملا کر آپ مثال دے کر سوال کر رہے ہیں. تو بڑا ایکسیپشن لیا ہے میں نے آپ کے سوال کا. بالکل ٹھیک سر, بالکل رضا بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اظہر صدیق صاحب, آپ کے چہرے پہ شائن دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں, نور کچھ بڑا ہوا ہے, فریشنس بھی بڑی ہوئی ہے. آپ نے گفتگو بھی سنی رضا ہارون صاحب کی, آئی ووڈ لائک یو ٹو ریسپونڈ سر. بہت شکریہ رضا بھائی, ہمارے معصوم آدمی ہے نا, یہ اصل میں پاکستان میں نہیں رہتے ہیں, یہ برطانیہ میں رہتے ہیں, اور یا یورپ میں رہتے ہیں, یا آج کل سعودی عرب میں ہیں. پاکستان میں ہوتے تو آپ آج کہاں ہیں؟ آپ آج کہاں ہیں یہ بھی بتا دیں. میں آج دبئی میں ہوں. دبئی. اچھا چلیں, میں رضا بھائی کے لیے, عدالتوں میں چراغ عدل جلتے کیوں نہیں؟ سوال حق کے ہیں لیکن جواب ملتے کیوں نہیں؟ جو بے گناہ ہے وہ در بدر پھرتے ہیں, جو باثر ہیں کٹہرے میں آتے کیوں نہیں؟ یہ کیسا عدل ہے, کیسا نظام انصاف کہ حق کی بات پہ لب کھلتے کیوں نہیں؟ ایسا بھائی نے تو چارج شیٹ دے دیا حکومت کے لیے, اور دا ٹائم یہ کہ عمران خان کو ایک طرف رکھ لیں. انہوں نے تو کچا چٹا کھول کے رکھ دیا حکومت. پھر اس حکومت کا مطالبہ کریں نا, ان سے وہ ہٹائیں ان کو. یعنی یہ اصلاحی کی نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کر سکے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ابھی رضا بھائی نے کہا ہے, اور یہ میں نے کہا شاید نواز شریف گجر کی ویسے نکل گیا میرے الفاظ منہ سے کہ شاید وہ میں نے تو کوئی لفظ سنا ہی نہیں. میں جب بھی ان بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا گیا, ایک سزا یافتہ شخص کو ملک سے باہر بھیجا گیا, کوئی مثال قائم ہو. یہ بھی سنتا ہوں آصف علی زرداری کی زبان کاٹی کی, کس نے کاٹی تھی؟ اچھا وہ ہو, ایم سوری, عمران خان صاحب پچھلے 70 سال سے حکومت کر رہے ہیں, یہ سارا قصور عمران خان کا ہے. جب ہمارے سیاستدانوں نے سمجھنا ہی نہیں اس نظام کو, ہر دفعہ ہر دور کے اندر ڈکٹیٹر کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں, پھر یہ نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک موقع دیا تھا عمران خان نے ان ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن نہیں, بہرحال ہم نے طے یہی کر لیا ہے کہ ہم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے, انہی کے نظام کو. اور مجھے تو اب میں ایک مہینہ برطانیہ رہ کے آیا, کبھی سوچا ہے وہاں جب لا کالج میں گئے تھے نا, وہ ونسٹن چرچل کی تعریف کرتے تھے کہ جناب ونسٹن چرچل نے کہا کہ جناب دوسری جنگ عظیم میں اگر عدالتیں کام کری تو برطانیہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں کہا تھا؟ اچھا وہ اس لیے کہا تھا, میں دین کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے
ذرا سورہ مائدہ سورہ حدید پڑھ لیں. رب پاک نے فرمایا ہے کہ دین کے لیے نا ترویج کے لیے انبیاء کرام بھیجے. صرف یہی نہیں ہے لیکن ساتھ میزان نازل کی تاکہ انصاف ہو. رب چاہتے تو میزان کا نظام خود رکھتے تھے نا, انہوں نے وہ بھی ساتھ نازل کی, وہ ہم پہ چھوڑا. آج ہم آ کر بات کریں, دل پہ رکھ کر بات کریں. یہ ان کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. گھر بیٹھ کے جہاں کہیں بیٹھ کے ذکر کرتے ہوں گے یہ سارے عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, کون سا کیس, سائفر کہاں گیا, عدت کہاں گیا, کوشا خانہ میں بتا دے, کون سی کرپشن اسی نے کی 4.5-5 سال میں جو کرپشن میں تباہی و بربادی کی ہے پورے پاکستان کے اندر, بتا سکیں گے. ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں اس چیز کا. وہ کیوں؟ ارے نہیں سب کچھ ٹھیک ہوا ہے, چلے کیا کمال ہے, ٹھیک ہو گیا یار. یعنی آج ہم ٹھیکوں کے بات اگر کرنا چاہیں, جب کسی دن بیٹھیں گے نا, آج ایک کمیشن بنا لیتے ہیں. وہ یہ کرپشن کی بات انہوں نے کی, انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں کرپشن نے تباہی و بربادی کرتی ہے. وہ کیا کیا عمران خان صاحب, کیا نائب ترامیم کی کرپشن کیس سارے ختم کر دیا. آپ نے چھوڑا کیا PCL جس دن میں کتاب کو لکھے نا آئے نا, سچ بتائے نا کہ یہ اتنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ظلم نہیں ہے جتنا اس دور کے اندر ظلم ہوا. کس عدالتوں کی بات کریں؟ پہلے میں جو بتا رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم کے موقع ہم پہ الزام لگایا جاتا رہا کہ ہم نے 26ویں ترمیم کی جتنی کا حمایت کی تھی, بعد میں نکل آ گیا, سمجھ آ گیا کہ نظام کیا ہے. آج کیا ہے نظام نصاب, میں بتانے لگا ہوں. بڑا شور ڈالا انہوں نے کہ جناب وہ چیف جسٹس بینچز بناتا ہے. اچھا جی, تو سپریم کورٹ میں بنا کر پتہ کیا تیار کیا انہوں نے, آپ نے غور کیا ہوگا, آپ نے آئینی بینچز بنائے, پھر آئینی عدالت بنا دی. پھر وہ چیف جسٹس کیس پتا آپ کو فکس کرنا ہو, اکیلا چیف جسٹس نہیں کرتا. پھر ہائی کورٹوں میں کہا آئینی بینچ بنانے کا, کہاں بنایا آئینی بینچ, کہاں گیا کہ لاہور ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس آج بھی آزاد اور خود مختار ہے. یہ چھوٹی سی مثال لے لیں اس حوالے سے. یہ جو توہین عدالت ہوئی ہے آج کل, چونکہ چھٹیاں توہین عدالت کی درخواست لگ رہی ہے, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں بتاتا ہوں. یہ تو کہیں گے بنتی نہیں ہے, کیوں نہیں بنتی ہے؟ ڈائریکشن پڑھ لیں. ملاقات ہوئی, بچوں سے فون پہ بات ہوئی, اچھا چلیں آپ نے مان لیا, آپ کہہ رہے ہیں ہسپتال نہیں ہے کہ بیمار نہیں ہے, وہ باقی مانا آپ لوگوں سے ملنے دیا. کیا بات کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں آپ اس باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. کوئی ایک ڈائریکشن بتا دے. چلے اس کے بعد دوسری ریمیڈی پتہ کیا تھی, وہ آرٹیکل 187 متعلقہ ہائی کورٹ میں چلے. کون سی ہائی کورٹ کی بات بتا دیں مجھے ذرا, کون سی ہائی کورٹ آزاد اور خود مختار ہے؟ مجھ سے ذرا پوچھ رہا, میں چیلنج کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو. آج میں دیکھتا ہوں کون سی ہائی کورٹ آزاد اور خود مختار ہے. آپ کیس یہاں فکر نہیں ہوتا, بجائے دھکے کھائیں جا کے بیوروکریسی کے پاس, آپ کے اعتراضات کے رکھی جائیں. میری پبلک انٹرسٹ کے چھٹیوں میں اتنے کیس میں نے دائر کیے ہیں, آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو. یعنی میں تو آواز اٹھاتا رہوں گا, میں نے اٹھاتے رہنا آواز, عوام سے بیٹھنا نہیں ہے. لیکن خدا را آپ نے دین کی بے توقیری, آپ نے نظام نصاب. اور مجھے وہ یاد آتی ہیں اپنا شریف الدین پیرزادہ صاحب, اتنا بڑا آدمی. اچھا وہ اس حوالے سے ڈکٹیٹرز کے ساتھ چلا کرتا تھا, لیکن اب کا نظام دیکھیے. اس سے جب ملاقات ہوئی تھی 2007 میں, اس نے ایک بات مجھے بڑی واضح کہی. میں نے بڑی لڑائی لڑی ان کے ساتھ, ڈکٹیٹروں کا یہ کچھ. اس نے کہا در میں نا پیبند کار ہوں, میں آئین میں چھید کرتا ہوں, درست کرتا ہوں, اور جب میں نہیں ہوں گا یاد کرو گے. آج آئین میں ایسے چھید کیا ہے وہ درست ہی نہیں ہو سکتے. یعنی آپ نے ایک سپریم کورٹ کے اوپر آئینی عدالت میں کیا کام کیا اس نے, ہم آپس میں بیٹھتے کیا کو بڑا تیر مارا. ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں, اتنی زیادتی ہو رہی ہیں, اتنے بڑے 2000 بندہ مار دیا اپنا CDD کے تحت. ٹیکسوں کا نظام اٹھا کر دیکھ لیں, PTL دیکھ لیں, PTL اگر آپ سچ پوچھیں, آئے میں چیلنج کرتا ہوں, لائیں کسی آزاد خود مختار کورٹ کے سامنے, یہ برقرار نہیں رہ سکے گا. نہ یہ برقرار رہ سکیں گے جو آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں قتل کرنے کی. اور اسی طرح یہ جو اب عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا, یہ کہیں گے زیادتی کوئی نہیں یار, خدا رہا ہے یار, اللہ نہ کرے آپ لوگوں کو ایسا لایا جائے تو شیر آدمی ثابت ہوا, جیل میں بیٹھ کر مقابلہ کیا, باہر نہیں بھاگا. میں یہ کہوں گا نا کہ جیلوں میں خوشی سادہ, مجھے پتا ہے تجیل نامہ میں میرے بھائیوں کی طرح تعلق ہے, مجھے پتا ہے کہ اس دور میں کیا کچھ ہوتا رہا. یہ چھوڑے ان باتوں کو, ہم نے ان دائروں کے سفر میں نہیں نکلنا, اسی میں رہنا ہے. وہ مرضی ہے ان کی رہے, ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے. بہرحال عمران خان نے سارے نظام کو ننگا کر دیا, ساری سیاسی جماعتوں کو ننگا کر کے سارے بازار رکھ دیا. کبھی ذکر کر کے دیکھے پوری دنیا کے اندر میں نے پتا کیا کیا, تو مجھے تو عدالتوں پہ اعتبار نہیں, میں نے تو قوم متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو لکھ دیا. شہباز شریف کو میں نے کہ بھائی تمہارے اگینسٹ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کرنی ہے عوام کی طرف سے, میں نے وہ بھی لکھ دیا. ہم اور کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو, خدارا عام آدمی کی سن لیں. آپ یہ کہیں کہ عام آدمی کو جب اتنے بڑے شخص کو انصاف نہیں مل سکتا تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے. بالکل ٹھیک. رضا بھائی میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں اظہر صاحب کی گفتگو کے اوپر. پہلے تو طلبہ بھائی مجھے سمجھا انہوں نے بات کیا کی, مجھے تو ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. کبھی اظہر بھائی لیفٹ کھیل رہے ہیں, کبھی رائٹ کھیل رہے ہیں, کبھی تیزی میں دن نکل جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب کچھ اور تھا. جہاں تک